میری بات سنو میری جان۔ وہ نہایت ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تم اور تمہاری ماں نے سازش کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ بھول جاؤ کہ تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے۔ 3 مہینے میرے ساتھ گزارو، میری موت کے بعد جس سے شادی کرنی ہے اس سے شادی کرنا، مگر میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ کسی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ وہ بری طرح لرزتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرغام دورانی اسے یوں روتے دیکھ سخت ٹینشن میں آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو جس سے اسے بے تحاشا محبت تھی، اسے یوں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ماں پیکر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بری طرح جھٹک دیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو ماں پیکر، میں نے تم سے پورے دل سے شادی کی ہے۔ ماما نے میرے بارے میں جو بھی بولا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماں پیکر۔ اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے اسے وضاحت دے رہا تھا، مگر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھمائے روئے جا رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی نا وہ۔ اس کی ماں نے اس کی آج رات خراب کر دی تھی۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ دل گہرے دکھ سے بھرا تھا۔ وہ ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی پوری دل جمعی سے رو رہی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب ناک سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک اور ٹیشو اٹھاتی، اب اپنی ناک صاف کرتی ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈال گئی تھی۔ زرغام کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اور کتنا رو سکتی تھی۔ جب سے بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ میری جان پلیز میری بات سنو، میں نے کسی مطلب کے لیے تم سے شادی نہیں کی ہے۔ ماما نے جو بھی بولا ہے وہ تمہارا دل خراب کرنے کے لیے بولا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا۔ جھوٹ مت بولے زرغام۔ ہچکیوں کے دوران اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آپ کی ماں تو بچپن سے ہی میری جان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو مجھے مارنے کے لیے آپ دونوں نے مجھ سے شادی کا ہی پلان بنا لیا؟ اور میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا زرغام، جو آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس گندے پلان میں شامل ہو گئے؟ اس کی آنکھوں میں زرغام کے لیے ملامت ہی ملامت تھی۔ زرغام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کی ماں نے اس کے بارے میں جو بھی کہا تھا سب کچھ جھوٹ تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے تو وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اسے مار بھی دیتی تو وہ اسے اپنا قتل معاف کر دیتا، اور یہاں اس کی ماں نے اس کو اس سے دور کرنے کے لیے ایک سازش رچ دی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی آج ہی تو اس کی ہوئی تھی۔ آج کی رات تو ارمانوں اور جذبوں کی رات تھی۔ اسے یہ رات فضول جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے نرمی سے ماں پیکر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جسے ماں پیکر دوبارہ بری طرح جھٹک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ماں پیکر کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حلق کے بل چلاتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی اور آپ نے یہ بات مان لی؟ ماں پیکر کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں اس کے رشتے کے لیے رضامندی دے کر آ چکی تھی۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اب وہ نرمی سے ان کو ہاتھوں کو ہاتھ میں لیے ان سے پوچھ رہی تھی۔ میری بچی میں اور کیا کرتی؟ انہوں نے اتنی اچانک مجھ سے کہا کہ 3 دن بعد تمہارا اور زغام کا نکاح ہے، میں اور کیا ہی کر سکتی تھی؟ امینہ بیگم بھی پریشان تھی۔ امی یہ آپ کا بھی گھر ہے، پھر آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ماں پیکر کو اپنی ماں پر ترس آیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے بھی نکال باہر کیا تھا۔ وہ 1 سالہ ماں پیکر کو لیے اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ ماں پیکر کے 5 سال کے ہونے کے بعد ان کے ماں باپ اور ان کا بھائی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد اس کی ماں پر اور اس پر ان کی ممانی افشا بیگم نے زندگی تنگ کر دی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ملازموں کی طرح سلوک کرتی تھی۔ وہ دونوں کسی جانور کی طرح پورے دن کام کیا کرتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ امینہ بیگم کے باپ کا گھر تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہاں ایک نوکر کی حیثیت سے ہی رہتی تھی۔ ماں پیکر نے بھی آج سے پہلے سوال نہیں کیا تھا، مگر آج اس کی زندگی کا سوال تھا۔ آج اسے اپنی ماں سے یہ جواب چاہیے تھا کہ یہ تو اس کی ماں کا بھی گھر تھا نا، پھر وہ اور اس کی ماں یہاں نوکر کی حیثیت سے کیوں رہتے تھے؟ کام کر کر کبھی کبھار تو ہڈیاں دکھ جاتی تھیں، مگر ممانی کو کبھی ان پر ترس نہیں آتا تھا۔ ماں پیکر سے تو افشا بیگم سخت نفرت کرتی تھی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے بیٹھے بٹھائے اپنے بیٹے کا رشتہ اسے دے دیا تھا؟ وہ پریشان تھی، وہ بے حد پریشان تھی۔ امینہ بیگم نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میرے بچے، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، اور زرغام کو تو ہم نے دیکھا تک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ افشا بھابھی سے بالکل الگ ہو، وہ بھائی صاحب کی طرح ہو۔ وہ صلح جو انداز میں ماں پیکر کو سمجھا رہی تھی۔ امی،
مجھے ممانی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی نفرت کے باوجود وہ مجھے اپنی بہو کیسے بنا سکتی ہیں؟ خود سوچیں۔ میرے بچے، یہ تو ہم بھی نہیں جانتے۔ اگر میں اس رشتے سے منع کر دیتی تو وہ ہمیں اس گھر سے باہر نکال دیتی۔ ہم کہاں جاتے میرے بچے؟ اپنی ماں کی مجبوری بھی تو سمجھو، امینہ بیگم بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اسے اپنی ماں پر ترس آیا تھا، اور پھر زرغام کا یہاں کا ہونے والا سردار بھی ہے، اس سے شادی کے بعد تم بھی تو سردارنی بن جاؤ گی نا۔ ہو سکتا ہے بہو بنانے کے بعد بھابھی تمہارا کچھ خیال کر لیں۔ امینہ بیگم کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں تھیں۔ ماہ پے کر برا سا منہ بنائے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہی تھی کہ تبھی دھار سے دروازہ کھول کر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ ماہ پے کر یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہو؟ بیگم صاحبہ نے کہا ہے اٹھ کر پورا لان صاف کرو، سردار صاحب آنے والے ہیں، وہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہ پے کر اپنے کندھے دباتی کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی جانوروں کی طرح وہ حویلی میں کام کر کے آئی تھی، اور ابھی ایک اور کام افشا بیگم نے اس کی طرف لگا دیا تھا۔ وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اللہ سے شکوے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی ایسی کیوں تھی؟ امینہ بیگم بھی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی آپ آرام کریں، میں صاف کر کے آتی ہوں، وہ کہتی چادر کو اپنے اوپر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے سڑک پر فراٹے بھرتے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے بال تیز ہوا سے اڑتے اس کی پیشانی کو چوم رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک پرکشش خوبصورت مرد تھا، لمبا چوڑا قد، کثرتی جسم، سرخ و سفید رنگت، کھڑے کھڑے نقوش، ستوا کھڑی مغرور ناک اور گلابی بھیجے ہوئے لب۔ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹا رہا تھا۔ یہ کرتے ہوئے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض اس پر اور بھی سوٹ کر رہی تھی۔ کریم کلر کی شال جھٹک کر کندھے پر ڈالے وہ ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ کافی سالوں بعد وہ پاکستان آیا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اپنی ماں سے ملنا، اپنی پھپھی سے ملنا، سب سوچ کر ہی اسے خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے حویلی کی جانب دوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف ماہ پے کر جھاڑو لیے لان صاف کرنے میں مصروف تھی۔ تھک ہار کر وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ کبھی کبھار تو رات میں بھی آرام نصیب نہیں ہوتا تھا۔ افشا بیگم اسے ایسے ایسے کام بھی تھما دیتی تھیں جو اس سے نہیں ہوتے تھے۔ کام خراب ہو جانے پر وہ اسے ذلیل کر کر رکھ دیتی تھیں۔ آگے سے وہ کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی۔ ابھی وہ زمین پر ہی بیٹھی تھی کہ ایک جیپ تیزی سے فراٹے بھرتے حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ اسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ اسے اس حویلی میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چھل کر جیپ سے اترا تھا۔ ماہ پے کر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کا گھر ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے یہاں؟ وہ جھاڑو پھینکتی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی گھور کر دیکھتے بولی تھی۔ زرغام نے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جو اس سے ایسے سوال کر رہی تھی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا؟ بتاؤ کون ہو تم؟ اب کہ اس کا لہجہ تھوڑا اونچا ہوا تھا۔ زرغام اس کے پرکشش چہرے کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ اس کے مسکراتے دیکھ ماہ پے کر کو اور تب چڑھی تھی۔ کہیں تم یہاں کسی کام کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ وہ اپنی طرف سے ہی اندازے لگانے لگی تھی۔ زرغام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے اس لڑکی میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو، اگر تم یہاں کام کے لیے آئے ہو تو تم مجھ سے کام مانگ لو، میں تمہیں کام دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کسی سیٹھ کی مانند بولی تھی۔ اچھا، مگر تم تو مجھے خود ایک کام والی لگ رہی ہو، تم مجھے کام کیسے دے سکتی ہو؟ زرغام نے مسکرا کر اسے آگ لگا دی تھی۔ کام والی کہنا اسے کسی تیر کی مانند لگا تھا۔ او ہیلو، تم ہو کیا چیز جو مجھے کام والی کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ امیر ہوں میں؟ اچھا، وہ کیسے؟ زرغام بھی ہاتھ باندھتا اس سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، تم سے زیادہ امیر ہوں میں۔ پوری 3 بھینسیں ہیں میرے پاس۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ بھینس کتنی مہنگی ہوتی ہے؟ غصے سے سرخ چہرہ لیے زرغام دورانی کو دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں نہیں معلوم کہ بھینسیں دودھ بھی دیتی ہیں؟ بہت امیر ہوں بیٹا، روز کا تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ دودھ بھی دوں گی۔ تمہاری زندگی ہنسی خوشی گزرے گی۔
وہ مہان بنتے ہوئے بولی، دیکھو شکل سے تو تم مجھے اچھے گھرانے سے لگتے ہو، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو میری بات مانو، میری ملازمت کر لو، میں تمہیں دن کا 500 روپیہ دوں گی، اور ساتھ میں 1 کلو دودھ بھی لے لینا۔ وہ حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے بولی، قسم سے یہ حویلی والے بہت ہی ظالم ہیں، صحیح سے تنخواہ بھی نہیں دیتے اور کام بھی بہت کرواتے ہیں۔ وہ رازداری سے زرغام درانی سے بولی تھی، جو کل ہی امریکہ سے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ انہی لوگوں کی برائی کر رہی تھی۔ زرغام اس کی بات پر گہرا مسکرایا تھا، اسے اس کی معصومیت اچھی لگی تھی۔ سنا ہے کہ کوئی نیا سردار آ رہا ہے؟ زرغام درانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ابھی آیا نہیں ہے، اور آتے ساتھ ہی میرے سر پر مسلط کرنے کی تیاری کر لی ہے افشا میڈم نے۔ وہ دل ہی دل میں افشا اور اپنے ہونے والے سردار شوہر کو کوس رہی تھی۔ اللہ کرے یہاں آنے سے پہلے ہی کیچڑ میں ڈوب جائے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے زرغام کو منہ بھر بھر کر بددعا دینے لگی۔ خیر چھوڑو، ہم بھی کن لوگوں کی باتیں کرنے لگ گئے۔ آ جاؤ، میں ابھی تمہیں کام بتا دیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منحوس سردار آج ہی ٹپک جائے۔ اپنے آپ کو اس لقب سے نوازے جانے کے بعد اس نے خود کو غور سے دیکھا تھا، پھر وہ ماہ پیکر کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ اس نے جھاڑو زرغام کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ یہ لو، ابھی سے کام کی شروعات کر دو، آج کا 100 روپیہ زیادہ دوں گی میں تمہیں۔ وہ اس سے یہ بکواس کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہی اس کا ہونے والا شوہر تھا، جس سے 3 دن بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ زرغام نے چپ چاپ اس سے جھاڑو لی تھی۔ اب وہ مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر آنے کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ یوں ملازموں والا کام کرے گا، مگر وہ کر رہا تھا۔ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں کر رہا تھا، مگر کر رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں کام کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ تبھی نوعمر ملازمہ ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ ماہ پیکر، تمہیں بڑی بیگم صاحبہ اندر بلا رہی ہیں۔ اچھا تم چلو، ان سے کہنا میں آتی ہوں۔ آؤ، تمہیں بڑا شوق ہے نا حویلی والوں سے ملنے کا، میں تمہیں ملوا کے لاتی ہوں۔ خود ہی تمہیں دیکھ کر پتہ لگے گا کہ کتنے شفاق ہوتے ہیں یہ حویلی والے۔ صبح سے لے کر رات تک کام کرواتے ہیں، افسوس بھی نہیں آتا۔ چلو۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر جانے کی حامی بڑھ چکا تھا۔ اب وہ تیز قدموں سے حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے مسکراتا ہوا حویلی جا رہا تھا۔ اپنی حویلی بھی وہ اس لڑکی کی مرضی سے ہی جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کیوں مان رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بڑے کمرے میں داخل ہوتے وہ رکی تھی۔ جی مومانی، آپ نے بلایا؟ افشا بیگم اس کی آواز سنتے پیچھے مڑی تھی۔ ہاں، لون کا کام کر لیا تم نے؟ زرغام آ رہا ہے آج؟ جی مومانی، کر لیا ہے، اس نے تڑک کر جواب دیا تھا۔ افشا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، تبھی ان کی نظر پیچھے کھڑے زرغام پر پڑی تھی، جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے زرغام بیٹا، تم کب آئے؟ مسکراتے ہوئے اس کی جانب گئی تھی۔ ماہ پیکر نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ابھی تو کوئی نہیں تھا، اچانک سے ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا تھا؟ پیچھے مڑتے ہی اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ زرغام میرے بچے، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، وہ اس کے سینے سے لگی بھیگے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہ پیکر حیرت سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ جس سے وہ اتنی دیر سے نوکروں کی طرح کام کروا رہی تھی، وہ اس کی مومانی کا بیٹا تھا اور اس کا ہونے والا شوہر بھی۔ اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں۔ زرغام مسکراتے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے کھسک لی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ زرغام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ خود کو باتیں سناتی تیزی سے انیکسی کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مامی کا بیٹا اتنا شریف کہ اس کے کہنے پر وہ تمام کام کر بھی چکا تھا۔ یہ بات مامی کو پتہ چل جاتی تو اس کی زندگی حرام کر دیتی۔ اسی سے اس کا نکاح ہونے والا تھا 3 دن بعد۔ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھوڑے وقت میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مامی کا بیٹا اس کی مامی جیسا نہیں تھا۔ اس کی ماں کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ان کے بھائی صاحب جیسا ہو، اور وہ واقعی اس کے ماموں کی پرچھائی تھا۔ کیسے پہنچے بیٹا؟ وہ زرغام کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گئی تھیں۔ امی بس ابھی پہنچا، تھوڑی دیر پہلے۔ وہ لون صاف کرنے والی بات گول کر گیا تھا۔ یہ کون تھی امی؟ اس نے ماہ پیکر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ افشا بیگم کے منہ پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے ماہ پیکر، تمہیں یاد نہیں؟ امی یہ ماہ پیکر ہے؟ اس کے لبوں پر حیران مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہاں میرے بچے، بہت بڑی ہو گئی نا امی؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہاں میرے بچے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ جی امی بولے۔
وہ ہمتن گوش ہوا تھا۔ میرے بچے، میں نے تمہارا اور ماں پیکر کا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ اچانک رشتے کی بات پر چونکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے مسکرا دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے دل میں ابھرتے ہوئے جذبے کے نام کو پہچان لیا تھا۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھا تھا۔ اصل بات کیا تھی، اسے تو سب ہی علم تھا کہ اس کی ماں جس سے نفرت کرتی تھی، بھلا اس سے ہی اس کی شادی کیوں کروا رہی تھی۔ پرسوں تمہارا اور ماں پیکر کا نکاح ہے، ساتھ ہی میں نے رخصتی بھی رکھ دی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ نرمی صرف اور صرف ان کے بیٹی کے لیے ہی ان کے لہجے میں گھلتی تھی۔ امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے چوم گیا تھا۔ جاؤ، تم آرام کرو، تھکے ہوئے آئے ہوگے۔ جی امی۔ وہ اٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف افشا بیگم کے لبوں پر زہر آلود تبسم بکھر گیا تھا۔ افشا بیگم قدم قدم چلتی کھڑکی کے پاس گئی تھیں۔ ونڈو سے بلائنڈز ہٹاتے انہوں نے کھڑکی کھولی تھی۔ ان کی نظر گارڈن میں بیٹھی ماہ پیکر پر پڑی تھی۔ ماہ پیکر کو دیکھ کر ان کے لبوں پر زہریلا تبسم ابھرا تھا۔ اس لڑکی سے انہیں بے تحاشا نفرت تھی۔ ماہ پیکر کے گالوں پر گلال اترا ہوا تھا۔ 3 دن بعد اس کی شادی تھی، اور جس سے ہو رہی تھی وہ بے حد خوبصورت بھی تھا اور عزت کرنے والا بھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ خوش ہو جاؤ بچے، جتنا خوش ہونا ہے ابھی ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ چلو، اتنا ٹائم تو میں تمہیں خوش ہونے کے لیے دے سکتی ہوں۔ ان کے لبوں پر نفرت سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ شادی بھی ایک سازش کا ہی نتیجہ تھی۔ افشا بیگم باؤ باؤ کی باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی لاڈلی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، مگر وہ تعویذ، گنڈوں، پیروں فقیروں اور عاملوں کی کفر و بدعت والی باتوں پر اندھا اعتبار کرتی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ زرغام کی شادی ماہ پیکر سے کروانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ افشا بیگم نے شرک کرتے ہوئے عامل بابا سے اپنے بیٹے کی قسمت پوچھی تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، جس پر عامل بابا نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کی شادی جس کسی سے بھی ہوگی وہ پورے 3 مہینے کے بعد مر جائے گی۔ یہ سن کر افشا بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ انہیں اپنی بھانجی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ بھلا کیسے اپنے بچے کی شادی اپنی اس بھانجی سے کروا دیتی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بے حد گھنونی چال چلی تھی۔ انہوں نے ماں پیکر سے زرغام کی شادی کرانے کی ٹھان لی۔ ان کی شیطانی سوچ یہ تھی کہ اگر وہ زرغام کی شادی ماہ پیکر سے کروا دیں گی تو شادی کے پورے 3 مہینے بعد ماہ پیکر مر جائے گی۔ انہیں جتنی نفرت ماہ پیکر سے تھی، یہ شیطانی سوچ انہیں بے حد پسند آئی۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ امینہ بیگم سے رشتے کی بات کر لی۔ ان کے روب میں دب کر امینہ بیگم انکار بھی نہ کر سکیں۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ماہ پیکر اور زرغام کی شادی طے کر دی۔ وہ بے حد خوش تھیں کہ 3 ماہ بعد ان کی ماہ پیکر سے جان چھوٹ جانے والی تھی۔ اس کے بعد وہ زرغام کی شادی اپنی لاڈلی بھانجی سے کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے اتنی خوش تھیں کہ وہ یہ بات بھول گئی تھیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے زندگی دے دے اور جب چاہے زندگی واپس لے لے۔ وہ ماہ پیکر کی نفرت میں اتنا گرفتار ہو گئی تھیں کہ وہ یہ بات بھول گئی تھیں کہ وہ کسی کے لیے انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر شیطانی پلاننگ کر رہی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نگاہ ماہ پیکر پر ڈالی تھی۔ وہ اب بھی یوں ہی مسکرا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ بس کچھ دن اور پھر یہ لڑکی انہیں کبھی بھی نظر نہیں آنے والی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ساری رات آنکھوں کے پیچھے ماہ پیکر بڑے حق کے ساتھ براجمان رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا کہ جسے وہ چاہتا تھا صرف 2 دن کے بعد وہ اس کی زوجیت میں آنے والی تھی۔ اس نے بڑے حق سے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تھی، جو جھولے کے اوپر بیٹھی مگر انداز میں جھولا جھول رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے پاس گیا تھا۔ افشا بیگم نے بھی آج اسے کوئی کام کاج نہیں دیا تھا۔ شاید اپنے بیٹے کے سامنے وہ اپنا جلاد روپ نہیں لانا چاہتی تھی۔ سفید شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، بال بکھرائے وہ رف ٹف حلیے میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر رکا تھا۔ ماں پیکر آنکھیں بند کیے جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ ہاں بھائی، آج بتاؤ، آج کیا کام ہے؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے سنجیدہ لہجے میں ماں پیکر سے پوچھا تھا۔ ماں پیکر اس کی آواز سنتی بڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ وہ اس کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گاؤں کے ہونے والے سردار اور اپنے ہونے والے شوہر سے کل وہ نوکروں کی طرح کام
وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی نگاہ چرانے لگی۔ تم نے کل مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی زرغام دورانی ہو؟ اس نے بڑی مشکل سے زرغام سے یہ سوال کیا تھا۔ تم نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی کب دیا؟ سب کچھ تم خود ہی تو اندازے لگائے جا رہی تھی۔ اس بار وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ بے فضول ہی اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ زرغام اسے بڑی گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بڑا پیار آیا تھا۔ اس کے دل میں اٹھتے محبت کے جذبے کو اس کی ماں نے کیسے پہچان لیا تھا؟ ماں پیکر کا وہاں بیٹھنا مشکل ہوا تھا۔ کم از کم اب وہ اس شخص سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھتی تیز قدموں سے انیکسی کی جانب بھاگ گئی تھی۔ زرغام کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ شرمائی گھبرائی سی حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ تمام مہمان ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ اب صرف وہی وہاں بچی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ افشاں بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمائی گھبرائی مسکراہٹ دیکھ افشاں بیگم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کم از کم خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب سے پیدا ہوئی تھی، جب سے انہیں ماہ پیکر اور امینہ بیگم سے بے حد نفرت تھی۔ وہ چیل کی طرح ماہ پیکر پر جھپٹی تھی۔ ماہ پیکر ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت خوش ہو نا میرے بیٹے سے شادی کرنے پر؟ بے فکر رہو، یہ خوشی تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد تم تو خود بھی اس دنیا میں نہیں رہو گی، تو خوشی کیا رہنی ہے؟ وہ زہر خند مسکراہٹ لیے اس سے بولی تھی۔ اس نے پاگل ہو جانے والی نظروں سے افشاں بیگم کو دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا بات کر رہی تھیں؟ حیرانی ہو رہی ہے نا؟ تم نے سوچا نہیں کہ جس لڑکی سے مجھے اتنی نفرت ہے، میں بھلا اس سے اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کیوں کرواؤں گی؟ ہاں، یہی تو وہ بھی سوچ رہی تھی۔ جانتی ہو میں نے تمہاری شادی زرغام سے کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ عامل بابا نے مجھے کہا تھا کہ زرغام کی شادی جس سے بھی ہوگی وہ 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی۔ اس لیے میں نے تمہیں زرغام کے لیے چنا، تاکہ تم 3 مہینے کے اندر اندر میرے اور زرغام کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہ پیکر کو اپنے آس پاس آکسیجن کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اور صرف میں ہی نہیں، زرغام بھی یہی چاہتا ہے کہ تم 3 مہینے کے اندر اندر ہماری جان چھوڑو۔ اسی لیے وہ بھی تم سے شادی کرنے پر راضی ہوا تھا۔ اس بات پر ماہ پیکر نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ اس شخص کے لیے تو وہ اپنے دل میں جذبات محسوس کرتی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کی موت چاہتا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گرنے لگے۔ افشاں بیگم اسے طنزیہ نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں ایسی تھی، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی محبت کو اس کی زندگی میں ایک شیطانی سازش کے طور پر داخل کیا تھا۔ وہ سوچ کر ہی مرنے والا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہ اب بھی بے یقینی سے وہیں بیٹھی تھی۔ افشاں بیگم زہریلی نظر اس پر اور زرغام پر ڈالتی نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ زرغام کا دل اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگا۔ اسے اپنا آپ بھی خراب لگنے لگا۔ اس کی ماں اپنے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر چکی تھی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی سے ان کا بیٹا کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ زرغام پر بھی الزام ڈال چکی تھی۔ وہ کتنی دیر شرمندہ کھڑا ماہ پیکر کو دیکھتا رہا، جو بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ وہ شرمندہ ہوتے اس کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ ماہ پیکر اس سے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ میری بات سنو میری جان۔ وہ نہایت ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تم اور تمہاری ماں نے سازش کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ بھول جاؤ کہ تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے۔ 3 مہینے میرے ساتھ گزارو، میری موت کے بعد جس سے شادی کرنی ہے اس سے شادی کرنا، مگر میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ کسی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ وہ بری طرح لرزتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زرغام دورانی اسے یوں روتے دیکھ سخت ٹینشن میں آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو، جس سے اسے بے تحاشا محبت تھی، اسے یوں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ماہ پیکر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بری طرح جھٹک دیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو ماہ پیکر، میں نے تم سے پورے دل سے شادی کی ہے۔ ماما نے میرے بارے میں جو بھی بولا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماہ پیکر۔
وہ اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے اسے وضاحت دے رہا تھا، مگر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھامے روئی جا رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی نا وہ۔ اس کی ماں نے اس کی آج کی رات خراب کر دی تھی۔ اسے اپنی ماں سے امید نہ تھی۔ دل گہرے دکھ سے بھرا تھا۔ وہ ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی پوری دل جمعی سے رو رہی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب ناک سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک اور ٹشو اٹھاتی، اب اپنی ناک صاف کرتی ٹشو کو ڈسٹ بن میں ڈال گئی تھی۔ زرغام کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اور کتنا رو سکتی تھی۔ جب سے بیٹھی وہ رو ہی تو رہی تھی۔ میری جان پلیز میری بات سنو، میں نے کسی مطلب کے لیے تم سے شادی نہیں کی ہے۔ ماما نے جو بھی بولا ہے وہ تمہارا دل خراب کرنے کے لیے بولا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا۔ جھوٹ مت بولنے زرغام۔ ہچکیوں کے دوران اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کی ماں تو بچپن سے ہی میری جان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو مجھے مارنے کے لیے آپ دونوں نے مجھ سے شادی کا ہی پلان بنا لیا؟ اور میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا زرغام، جو آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس گندے پلان میں شامل ہو گئے؟ اس کی آنکھوں میں زرغام کے لیے ملامت ہی ملامت تھی۔ زرغام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کی ماں نے اس کے بارے میں جو بھی کہا تھا سب کچھ جھوٹ تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے تو وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اسے مار بھی دیتی تو وہ اسے اپنا قتل معاف کر دیتا، اور یہاں اس کی ماں نے اس کو اس سے دور کرنے کے لیے ایک سازش رچ دی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی آج ہی تو اس کی ہوئی تھی۔ آج کی رات تو ارمانوں اور جذبوں کی رات تھی۔ اسے یہ رات فضول جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے نرمی سے ماں پیکر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، جسے ماں پیکر دوبارہ بری طرح جھٹک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ماں پیکر کو روتے ساری رات وہ وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ زرغام اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی روتی ہوئی منظور نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اس کو نظر انداز کیے شاور لینے جا چکی تھی، جب سے وہ یوں ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ آئے تو وہ اس سے بات کرے۔ ساری رات ماں پیکر نے اس سے منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آتے ہی سیدھا ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو زرغام بھی اٹھتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ ماں پیکر کمرے میں واپس آتی بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ کل رات کی باتیں اسے کسی ناک کی مانند ڈس رہی تھی۔ زرغام اسے یوں بیٹھے دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ماں پیکر فوراً اٹھنے لگی، مگر زرغام اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا گیا تھا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو میری جان؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہوں میں کہ تم سے اس لیے شادی کروں گا کہ تم 3 مہینے کے اندر اندر مر جاؤ؟ تم نے بھلا میرا کیا بگاڑا ہے جو میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا؟ میرا یقین کرو ماں پیکر، میں پہلے دن سے تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں اس گھر میں پہلی بار دیکھا ہے تب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ تم میری پھپھو کی بیٹی ہو، مگر میں تمہیں چاہنے لگا تھا۔ میں تو خوش تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کو میری ماں میری زندگی میں لا رہی ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ امی کا کیا پلان ہے، تو میں تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کروں گا؟ وہ اس کی باتیں سنتی روئی جا رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اس کی باتوں پر یقین آ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر زرغام کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سچائی ناچ رہی تھی۔ زرغام اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میری جان، میری زندگی تم سے ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا بھی کچھ نہیں رہے گا، میں بھی نہیں رہوں گا۔ اور میری بات کا یقین کرو، امی جن باتوں کو مان رہی ہیں یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ تمہیں اور مجھے تو اللہ پر یقین ہے نا؟ ہمارا ایمان تو مضبوط ہے نا ماں پیکر؟ تو تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میری بات کا یقین کرو میری جان، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ امی نے تم سے کل رات جو بھی کہا وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ بھلا میں تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کروں گا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ماں پیکر۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ماں پیکر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ زرغام محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بھلا تمہارے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ اب مجھے صرف اور صرف تم چاہیے ہو۔ امی کی باتوں پر یقین مت کرو، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارا نصیب صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی انسان ہمیں ہمارا نصیب نہیں بتا سکتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جب چاہے زندگی دے اور جب چاہے زندگی واپس لے لے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور کوئی اس چیز کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ ہماری موت کب ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، اور وہاں پیکر کو سمجھ بھی آ رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس سے بولا تھا۔
اس نے اسبات میں سر ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ زرقام کے دل و دماغ میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ ایک بہت بڑا پہاڑ اس نے سر کر لیا تھا۔ اس کی ماں نے اسی کے خلاف جو سازش رچی تھی، اس کی ماں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی محبت جیت گئی تھی۔ اس نے ماں پیکر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ زرغام دلچسپی سے اس کے چہرے پر سرخ رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ کل رات وہ غصے میں بھی سرخ ہو رہی تھی، اور ابھی وہ جو سرخ ہو رہی تھی یہ غصے کی نشانی نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ماں پیکر نے بھی سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ ان کی شادی کو 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی محبت بھری باتوں اور اس کی محبت سے ماں پیکر بھی اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے۔ ان کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ افشا بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر بری طرح جلتی تھیں، مگر کچھ کر نہیں پاتی تھیں۔ انہیں صرف 3 ماہ گزر جانے کا انتظار تھا، کیونکہ 3 ماہ گزر جانے کے بعد ان کی نظر میں ماں پیکر مرنے والی تھی۔ وہ بے صبری سے ان 3 ماہ کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان 2 ماہ میں ماں پیکر کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ماں پیکر کو بری طرح کرنٹ لگا تھا، جس پر افشا بیگم تو خوش ہوئی تھیں، مگر زرغام اور ماں پیکر بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر بے حد بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان باتوں پر یقین کرنے سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس حادثے کے بعد زرغام ماں پیکر کے اور بھی زیادہ قریب رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا۔ ماں پیکر اسے خود سے اتنا محبت کرتی دیکھ مغرور ہو چکی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ زرغام صبح سے ہی اس کی ناز برداریوں میں مصروف تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ وہ ٹینشن سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ زرغام، گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سانس نہیں آ رہی، کہیں کھلی ہوا میں چلیں؟ زرغام اسے دیکھ محبت سے مسکرایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، میں تمہیں کیا کسی چیز سے منع کر سکتا ہوں؟ چلو آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گارڈن میں لے آیا تھا۔ گارڈن میں آتے ہی ماں پیکر کو سکون مل گیا تھا۔ اندر جو گھٹن اسے محسوس ہو رہی تھی، باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ زرغام بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ کچھ نہیں زرغام، بس سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے نا۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں، میری زندگی پرسکون ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ زرغام خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے گارڈن میں سانپ نکل آیا۔ دونوں کی ہی معلوم نہ ہوا کہ گارڈن میں سانپ تھا۔ سانپ تیزی سے ماں پیکر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرغام کو اپنے قریب کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ماں پیکر کو ہٹاتا، سانپ ماں پیکر کے پاؤں میں ڈس چکا تھا۔ وہ تیورا کر زمین پر گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرغام کا گارڈ موقع پر ہی سانپ کو گولی مار چکا تھا۔ زرغام بھاگ کر ماں پیکر کے پاس آیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتا اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھ گیا۔ میری جان، آنکھیں کھولو۔ میری جان۔ زرغام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں پیکر کا وجود تیزی سے نیلا پڑ رہا تھا۔ جعفر، جعفر، جلدی گاڑی نکالو۔ وہ چلا کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے ماں پیکر کو گود میں اٹھا کر بھاگا تھا۔ سانپ کا زہر وہ گھر میں ہی آدھے سے زیادہ نکال چکا تھا، مگر ماں پیکر کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ کے لیے لے جا چکے تھے۔ وہ ٹینشن سے باہر گھومنے لگا۔ گھر پہ موجود افشا بیگم بے حد خوش تھیں۔ انہوں نے یہ منظر لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ بے حد خوش تھیں کہ اب ان کے عامل بابا کی بات سچ ہونے والی تھی، اور وہ عذاب لڑکی ان کی زندگی سے جانے والی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ ماں پیکر کی ڈاکٹر نے زرغام کو اندر بلایا تھا۔ وہ ٹینشن سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مسٹر زرغام، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کا زہر پہلے ہی نکال چکے تھے، جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کامیاب رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خوشی کی خبر بھی ہے۔ آپ کی مسز پریگننٹ ہیں۔ ان کا بہت زیادہ سے خیال رکھنا ہے۔ ان کو بالکل ٹینشن نہیں دینی، ورنہ پھر آپ کی وائف اور آپ کے بچے دونوں کو خطرہ ہوگا۔ میں یہ کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، یہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی مسز کو کھلائیے گا۔ زرغام کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان دونوں کو اپنے اللہ پر پورا یقین تھا، اور اللہ نے ان کا یقین سلامت رکھا تھا۔ افشا بیگم
کہ کفر و بدت والی بات پوری نہ ہو چکی تھی۔ ماں پیکر بچے کے بارے میں سن کر بے حد خوش تھی۔ زرغام اس کے پاس جاتا مسکرایا تھا۔ میری جان، کس منہ سے تمہارا شکر ادا کروں میں؟ وہ اس کے پاس بیٹھا بھیگے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ بس آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ زرغام نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ افشا بیگم اسے زندہ سلامت گھر آتے دیکھ حیران رہ گئی تھیں۔ انہوں نے تو پوری تیاریاں بھی کر لی تھی، بس سب کو بتانا باقی تھا۔ وہ اس کو زندہ دیکھ آنکھیں پھاڑے اسے ہی تک رہی تھی، جبکہ امینہ بیگم رو رو کر اپنا حال برا کر چکی تھی۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ امینہ بیگم بھاگ کر ماں پیکر کے پاس آئی تھیں۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے امینہ بیگم پر ایک نظر ڈالتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ زرغام اپنی ماں پر ایک طنزیہ نظر ڈالتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پھوپھو، آپ کو ایک خوشی کی خبر سنانی ہے۔ افشا بیگم وہیں کان لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ چونکی تھی۔ ایسی کون سی خوشی کی خبر تھی جو ان کا بیٹا سنانے والا تھا؟ آپ نانی بننے والی ہیں پھوپھو۔ وہ نرمی سے امینہ بیگم کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ امینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف افشا بیگم کے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا۔ ان کے عالم بابا کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تھی۔ اس کا الگ صدمہ تھا، اور وہ دادی بننے والی تھی، اس کا الگ صدمہ۔ وہ تو زرغام کی شادی اپنی پیاری بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، اور دادی بننے کی خوشی بھی وہیں سے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ان کا شیطانی دماغ پھر سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اس لڑکی کو زندہ نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کے آس پاس کی لڑکی اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جس کے لیے انہوں نے اس کی شادی زرغام سے کی تھی، وہ چیز پوری نہ ہو سکی تھی، مگر وہ خود بھی تو بہت کچھ کر سکتی تھی نا۔ ان کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ زرغام ماں پیکر کو لیے تیزی سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ افشا بیگم کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ دن اور ماہ تیزی سے گزرنے لگے۔ افشا بیگم نے بہت کوششیں کی کہ وہ ماں پیکر کو زرغام کے راستے سے ہٹا دیں، مگر زرغام اس کی پرچھائی بن کر ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے افشا بیگم کا کوئی بھی پلان پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنے دانت پیس کر رہ جاتی، مگر کچھ نہیں ملتا تھا انہیں۔ 7 ماہ گزر چکے تھے۔ اب ماں پیکر کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اس کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کا پھولا پھولا خوبصورت جسم بے تحاشا پیارا لگتا تھا۔ گال پھولنے کی وجہ سے ٹماٹر کی مانند سرخ ہو چکے تھے۔ زرغام ان دنوں میں اس سے اور محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی بیوی اسے اس روپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دن رات اس کے ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ ماں پیکر سے بے حد محبت کرتا تھا، اتنی جتنی اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ افشا بیگم دانت پیس رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس عورت کے بطن سے اس گھر کا چشم و چراغ پیدا ہو، اس لیے وہ کچھ بھی کر کے ماں پیکر اس بچے کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ زرغام کو نیچے نہ دیکھ افشا بیگم تیر کی طرح کچن کی جانب بھاگی تھی۔ نوعمر ملازمہ کچن میں ماں پیکر کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ میری بات سنو۔ وہ ملازمہ کا ہاتھ دبوچتی اسے اپنی جانب کر گئی تھی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، تم کیا کر رہی ہو؟ جی وہ میں چھوٹی بی بی جی کے لیے سوپ بنا رہی ہوں، زرغام صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے نوٹ کی گڈی نکال کر اس ملازمہ کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ ملازمہ حیرت سے افشا بیگم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیسے دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اگر یہ پیسے چاہیے تو اس سوپ میں یہ زہر ملا دو، دے دینا زہر اس زہریلی لڑکی کو، آج ہی ہماری جان چھوڑ دے گی۔ انہوں نے وہ خطرناک زہر کی بوتل ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا لاڈلا بیٹا پیچھے کھڑا ان کی تمام گفتگو سن چکا تھا۔ زرغام کا دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کی ماں ایسی بھی ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تالی بجاتے افشا بیگم کے سامنے آیا تھا۔ امی، میں نے نہیں سوچا تھا آپ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہوں گی۔ آپ نے اتنا کچھ کیا، میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا کہ آپ میری ماں ہیں، مگر آپ اس حد تک گر جائیں گی میں نے نہیں سوچا تھا۔ میری بیوی کو مارنے کا سوچ رہی ہیں، میرے ہونے والے بچے کو مارنے کا سوچ رہی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ کے اندر ذرا بھی ممتا نہیں ہے نا؟ وہ افسوس سے افشا بیگم دیکھ رہا تھا۔ افشا بیگم دھواں دھواں چہرہ لیے زرغام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ ماں پیکر آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے دور چلی جائے؟ تو بے فکر رہیں، میں پھپھو کو اور اپنی بیوی کو لے کر آج ہی اس گھر سے جا رہا ہوں۔ ہم بہت جلد امریکہ چلے جائیں گے، آپ رہیں یہاں پرسکون سے۔ آپ کو مبارک ہو یہ بڑا گھر، یہ بزنس، ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ کہتا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ افشا بیگم خالی ہاتھ پیچھے کھڑی رہ گئی تھی۔
انہیں اپنے تمام کالے کرتوت ایک ایک کر کے نظر آنے لگے تھے۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے زرغام کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے۔ زرغام نے گہری سانس بھری تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، ہم بس تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی جا چکی تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس دن افشا بیگم کی اس حرکت کے بعد وہ امینہ بیگم اور اپنی بیوی کو لے کر دوسرے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے پورے ایک ہفتے کے بعد وہ اپنی پوری فیملی سمیت امریکہ شفٹ ہو گیا تھا، اور یہاں آنے کے پورے 2 مہینے بعد اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ وہ روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ماں پیکر اس کے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے پاس جا کر اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا وہ اپنی والہانہ نظریں اپنی بیوی پر ٹکا چکا تھا، جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم نے آج مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں حساب بھی نہیں کر سکتا میری جان۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں تمہارا احسان کیسے چکاؤں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو لیتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ ماں پیکر بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں، میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہے، مجھے اور کیا چاہیے زرغام؟ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری جان کہ تمہارا زرغام تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے گا، وہ نرمی سے کہتے اسے خود سے لگا چکا تھا۔ اب زندگی آگے خوشی ہی خوشی لکھتی تھی۔ زرغام کے امریکہ جانے کے کچھ دن بعد ہی افشا بیگم کو کینسر سٹیج 4 ڈائگنوز ہوا تھا۔ اپنی بیماری کا سن کر وہ بری طرح ڈھہ گئی تھیں۔ انہیں اپنے سارے قصور اور اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت والی مثال کے مطابق وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امریکہ جانے کے بعد زرغام نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، اور وہ بھانجی جس سے وہ اس دنیا میں بے تحاشا محبت کرتی تھی، جسے وہ اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لانا چاہتی تھی، وہ بھانجی بھی گھن کھا کر انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہیں ہر لمحہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی نفرت اور بے فصول کے حسد نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا بیٹا ان سے دور تھا، یہ غم سب سے بھاری تھا۔ اللہ نے انہیں ان کے کیے کی بہت